اب آئیے ذرا بزرگیت کی طرف سے کچھ بات کریں تو امام جعفر کثیر الکرامات اہل بیت میں افراد ہے. میرے خیال سے جتنی کرامت امام جعفر سے صادق ہوئی شاید اہل بیت میں کوئی ایسی ذات ہو جن سے اتنی کرامت منقول یا نقل کی گئی ہو. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اہل سنت کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا تو قادسیہ کر کے ایک مقام آیا، وہاں خیمے نصب کیے قافلے والوں نے آرام کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت دور بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے، قیمتی کپڑے پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی چادر اوڑے ہوئے ہیں، قیمتی لباس ہے اور پیر میں بڑی خوبصورت جوتی بھی ہے اس کے. بڑا حسین و خوبصورت نوجوان، سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے. تو شفیق بلخی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شاید یہ نوجوان کو قافلے والے پسند نہیں کرتے اور شاید لوگ اس سے تنگ ہیں، اسی لیے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے الگ تھلگ بیٹھا ہے. تو شفیق بلخی کہتے جب میں اس نوجوان کے قریب آیا تو اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ شفیق بدگمانی سے بچو کہ بہت ساری بدگمانی گناہ ہوتی ہے. تو حضرت شفیق بلخی کہتے میں چوک گیا، میں اس نوجوان کو جانتا نہیں تھا، پہلی بار ملا اور چوکا اس لیے کہ میری ملاقات رہی ہے، میرا نام کیسے جانتا ہے اور میرے دل میں کیا گمان تھا اس تعلق سے یہ بھی جان گیا. فرماتے سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کچھ پوچھتا وہ شخص اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. پھر میں نے دیکھا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر وہ کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے، کوزے سے وہ پانی لینا چاہتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کوزے کو میں پانی لینے کے لیے کیسے ڈالوں. شفیق بلخی کہتے ہیں میں جب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کوزہ گر پڑا کنویں کے اندر. تو میں نے کہا نوجوان یہ کوزہ تو تم نے گرا دیا، اب اس کوزے کو کیسے حاصل کرو گے؟ تو اس نے کہا فکر نہ کرو، رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، وہ میری کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. پھر اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہا رب کائنات تو جانتا ہے کہ میرے پاس استعمال کے لیے اس کوزے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری چیز کو مجھ سے دور نہ کر. بس یہ دعا کی. فرماتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی ابلا اور پانی کی سطح پہ وہ کوزہ بھی تھا. اس نوجوان نے کوزے میں پانی بھرا، وضو کیا، پھر نماز میں مشغول ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد وہ شخص ریت کے ٹیلے پر آ کے بیٹھا، کوزے میں پانی تھا کچھ، اس نے ریت ڈال دی، اس کو ہلاتا تھا اور پیتا تھا. شفیق بلخی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا نوجوان ہے، ریت کو پی رہا ہے، ریت اس کے پیٹ میں جائیں گی تو کتنا نقصان کرے گی. میں نے کہا نوجوان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر تم پینا چاہو تو تم بھی پی لو. کہا دیجئے جو آپ پی رہے ہیں. تو شفیق بلخی کہتے ہیں کہ اس نے پیالہ میری طرف بڑھایا تو قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ جب اس نے ڈالا تھا تو ریت تھی اور جب مجھے پیالہ دیا تھا تو پیالے میں ریت نہیں تھی بلکہ بہترین خوشبودار ستو تھے، شکر تھی اور وہ پانی میں گھول کے پی رہا تھا. میں نے جب پیا قسم خدا کی ایسے لذیذ خوشبودار ستو میں نے کبھی نہیں پیے تھے. شفیق بلخی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر وہ شخص اچانک میری نگاہوں سے غائب ہو گیا. جب میں مکہ پہنچا تو حرم میں وہ نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ حرم میں طواف کے لیے داخل ہو رہا ہے اور لوگ اس کے مسافے کے لیے ٹوٹ پڑے، ہر کوئی اس کے قریب جاتا ہے، دستبوسی کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے، اے رسول کے شہزادے سلام ہو. میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا تم نے اس نوجوان کو نہیں پہچانا، یہ امام جعفر صادق ابن محمد باقر ہے. یہ جوانی میں کرامت کا عالم تھا. لیث بن سعد جس کو امام عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ جبل ابو قبیس یہ بالکل خانہ کعبہ سے لگا ہوا پہاڑ ہے، طواف کے دوران یہ پہاڑ نظر بھی آتا ہے. جبل ابو قبیس پر میں گیا کہ کچھ عبادت کروں تو فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں نماز پڑھ رہا ہے. اس نے نماز ختم کی تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی بزرگ ولی معلوم ہوتا ہے. فرماتے وہ نوجوان نے نماز ختم کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر یہ دعا کی اور ایک ہی سانس میں کہتا رہا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یہاں تک کہ اس کی سانس ٹوٹ گئی. پھر دوسری بار اس نے کہا یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، لگاتار رحیم کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ جب تک اس کی سانس نہیں ٹوٹی ایک ہی سانس میں وہ یا رحیمو کہتا رہا. پھر اس نے کہا یا ربنا یا ربنا، پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. جب یہ کہہ چکا تو اس نے جیسی اس نے یہ دعا ختم کی فرماتے قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ اس کے پہلو میں دو خوبصورت چادریں آسمان سے نازل ہوئی اور انگوروں کے ایک تھال تھا جس میں انگوروں کے خوشے تھے. میں سمجھ گیا کہ جس کے لیے انگوروں کا خوشہ آسمان سے اترا. شال میں تھال میں دو شالیں اور کپڑے جس کے لیے آسمان سے نازل ہوئے. یقیناً یہ کوئی بہت بڑی ذات و شخصیت ہے.
فرماتے پھر وہ انگور کھانے لگے تو میں نے کہا لیس بساٹ کہتے، میں نے کہا حضور ان انگوروں میں میرا بھی حق ہے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بزرگ تر وہ ایسے کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا، اس لیے میرا بھی اس میں حق ہے. تو کہا اچھا تم بھی اس میں سے انگور کھا لو، مگر خبردار انگوروں کے بیجوں کو محفوظ مت رکھنا، اس کو بھی چبا کے کھا لینا، انگوروں کو چھپانا مت، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. فرماتے میں نے انگوروں کو کھایا، قسم خدا کی میں نے ایسے لذیذ انگور اس سے پہلے کبھی نہیں کھائے، اور وہ انگور میں نے ایک مرتبہ کھائے، کئی دنوں تک مجھے پھر بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا. ایسے لذیذ اور ایسے انگوروں کی تاثیر تھی. جب میں کھا چکا تو انگوروں کے خوشے بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لیس تم کھانا چاہو تو اور کھا سکتے ہو. کہا حضور میں شکم سیر ہو گیا، وہ تھال آسمان میں لوٹ گیا. کہا ان 2 چادروں میں سے ایک چادر چاہو تو لے لو. تو اب حضرت لیس کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور اس کی مجھے حاجت نہیں. انہوں نے وہ ایک چادر کو تہبند بنایا، دوسری چادر کو اوڑھ لیا، جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بوسیدہ ہو گئے تھے اس کو ہاتھ میں لے لیا. پھر بڑی بے نیازی سے اٹھا وہ نوجوان اور حرم میں داخل ہوا. فرماتے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا. جب وہ حرم میں داخل ہوا، بھی داخل ہوا تھا کہ غریب ساحل سامنے آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صاحبزادے آپ پر سلام ہو، میں کپڑے کا محتاج ہوں، خدا را مجھے کپڑے پہنائیے، مجھے کپڑے کی حاجت ہے، مجھے خدا را کپڑے عطا کیجئے. فرماتے اس نے بس جیسی یہ جملے کہے اس نوجوان نے فوراً اپنے تہبند کو اتارا اور دوسرا تہبند اور پرانے لباس کو پھر پہن لیا، پرانی چادر اوڑھ لیا اور نیا لباس اس کو سونپ دیا. اسی وقت میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ امام جعفر صادق ہے. یہ وہ ذات ہے جن کے لیے جنت سے چادریں اترتی تھی، یہ وہ ذات ہے جن کے لیے جنت سے انگوروں کے خوشے اترتے تھے، جن کے لیے ریت ستو ہو جایا کرتی تھی. مگر اس کے باوجود ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ جب ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا بتاؤ غلہ کتنا ہے، اناج کتنا، اناج کا اسٹاک کتنا ہے. غلام نے کہا سرکار اتنا اناج ہے کہ 1 سال بھی اگر ہم نے اناج نہ خریدا تو پورا سال گزر جائے گا. آپ نے فرمایا پورے اناج کو باہر لاؤ، سب اللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کر دو، بس اتنا ہی اپنے پاس رکھو جتنا دوسروں کے پاس ہے. غلام نے پورا خرچ کر دیا، خیرات کر دیا. اس کے بعد آپ کچھ دنوں تک گیہوں کی روٹی کھاتے رہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب گیہوں کے ساتھ جو بھی ملا لیا کرو، جو کے آٹے کو بھی مکس کرو گیہوں کے آٹے کے ساتھ، اب اس طرح کی روٹی پکایا کرو. کہا حضور کی کیا حاجت ہے؟ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قحط کی وجہ سے لوگ اب جو اور گیہوں ملا کر کھانے پہ مجبور ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ برابری ہو اور ہم بھی ان کے ساتھ اس غم میں اور تکلیف میں شریک ہو جائیں. تو یہ امام جعفر صادق کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے کہ جیسا لوگوں پہ گزر رہی ہے وہ اپنے آپ کو، حالانکہ اختیار قدرت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ راضی برضا رہنے کا یہ مزاج امام جعفر صادق کا ہوا کرتا تھا. حضرت ابن عتبہ کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوہ صفا پر امام جعفر صادق کے ساتھ گزر رہا تھا. کوہ صفا، یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹایا تھا. ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق کے قریب اور کہا امام جعفر میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے جد سے نبی کریم سے روایت بیان کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کعبے سے افضل ایک مومن کامل ہے. آپ نے فرمایا بے شک کعبے سے افضل ایک مومن کامل ہے. کہا میں کیسے یقین کر لوں کہ کعبۃ اللہ سے افضل ایک مومن کامل ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کامل وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے اور کہے اے پہاڑ میری طرف آ جا، تو وہ اس مومن کی بات کو سن کے قبول کرتا ہے اور مومن کے پاس آ جاتا ہے. آپ نے بھی جملے یہی کہے تھے، پہاڑ ہلا اور امام جعفر کی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگا. تو آپ مسکرایا، کہا اے پہاڑ میں نے اسے مثال دی تو اس سے کب کہا کہ تو میری طرف آ، جا اپنی طرف لوٹ جا. ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پہاڑ اپنی طرف واپس لوٹ گیا. یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے کہنے کو جمادات بھی سنا کرتے تھے، فرشتے بھی جن کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ایک راوی کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا اور ایک قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہوا مدینے سے مکہ کی طرف، میں اس قافلے میں تھا، اسی قافلے میں امام جعفر صادق بھی تھے. تو ایک چٹیل میدان میں لوگ اترے، وہاں پہ کھجوروں کے کچھ سوکھے درخت تھے. درخت بالکل سوکھ چکے تھے، تر و تازہ نہیں تھے، ہریالی اس میں کچھ نہیں تھی، کوئی پانی ڈالنے والا نہیں، کوئی چٹیل میدان ویرانہ. لوگ امام جعفر کے ارد گرد جمع ہوئے. کہا کہ امام جعفر آپ اللہ کے رسول کے شہزادے ہیں، کاش آپ ان کھجور کے درختوں سے ہمیں کھجور کھلاتے. یعنی دیکھیں ان کا یقین بھی تھا کہ سوکھے درختوں سے کھجور بھی عطا کر سکتے ہیں. امام جعفر نے کہا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم ان درختوں کی کھجور کھاؤ تو یقیناً ایسا ہوگا. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا ہے پروردگار
یہ قافلے والے جو میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں یہ چاہتے کہ ان کھجور کے درختوں کے پھلوں سے فیض یاب ہو، اے اللہ ان درختوں کو تر و تازہ فرما دے، ان میں کھجوریں پیدا کر دے تاکہ وہ کھجوریں ہم کھائیں۔ راوی کہتے قسم خدا کی امام جعفر نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، ہم نے دیکھا وہ سوکھے درخت تنے والے، ہریالی ان میں پتیاں چھائی، کھجوریں اسی وقت کی اور خود ہی گر کے زمین پر گر پڑی۔ لوگوں نے کھجوروں کو اٹھایا کھانے لگا تو ایک جاہل عربی بھی اس میں موجود تھا، میں کہہ سکتا ہوں اس دور کا یہ پکا وہابی تھا، اس نے کہا واللہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ امام جعفر نے سنا جھلا لایا، فرمایا قسم خدا کی ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم رسول اللہ کے وارث ہیں، آل رسول ہیں، ہم جادو نہیں کرتے بلکہ کرامت دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا جعفر صادق میں کیسے مان لوں کہ یہ دعا کا اثر ہے؟ واللہ یہ تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے، اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے تو پھر دعا کیجئے کہ میں کتا بن جاؤں۔ امام جعفر نے کہا اے شخص تو جانتا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میں جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ تو امام جعفر نے پھر سمجھایا، نہیں مانا تو آپ نے کہا نہیں مانتا تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگار میں تیرا حقیر بندہ، تیرے نبی کا خانوادہ، تیرے نبی کا شہزادہ، دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کو کتا بنا دے۔ ہاتھ جیسی اپنے چہرے پہ پھیرا وہ کتے میں تبدیل ہو۔ اب بھاگا وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر آیا، گھر میں جیسی پہنچا اب چیخنے لگا تو بیگم صاحبہ نے ڈنڈے برسانا شروع کر دیا، کتا کہاں سے گھر میں گھس آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو کہا دیکھو یہ جہاں بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کرو، دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ غلام آیا، خبر دی، حضور یہ اپنے گھر گیا اور گھر پر ہی اس کو جوتے پڑے۔ فرمایا فکر نہ کرو وہ میرے ہی پاس لوٹ آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کتا آیا اور امام جعفر کی پیروں میں لوٹنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا امام ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا کے واسطے معاف فرما دیا جائے۔ پھر آپ نے دعا کی پروردگار اس کو پہلے کی طرح انسان بنا دے، جیسی دعا فرمائی وہ پھر پہلے کی طرح انسان بن گیا۔ گویا امام جعفر نے بتایا کہ ہم صبر کرتے ہیں، اگر اختیار پر آ جائے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا تو حیت اور شکل بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں کتا بنا دیا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ایک مقام تو یہ ہے کہ امام عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں فرماتے ہیں کہ آپ ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ایک مری ہوئی گائے پڑی ہوئی اور رو رہی ہے۔ آپ قریب پہنچے اور کہا کہ اے خاتون کیوں رو رہی ہو؟ کہا دیکھتے رہی ہماری گائے مر چکی ہے، گزر اوقات کے لیے بس یہی تھا، اسی سے ہم دودھ نکالتے تھے، اسی کو بیچتے تھے، اسی سے ہماری گزر اوقات ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ گائے زندہ ہو جائے، کیا تو اس پر راضی ہو جائیں گی کہ یہ گائے کو زندہ کر دیا جائے؟ کہا جاؤ پہلے میں مصیبت زدہ ہوں، کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے کہا واللہ میں جھوٹ نہیں کہتا نہ میں مذاق کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہہ دیا کہ اچھا اگر کہہ رہے ہو تو زندہ کر دیجئے۔ آپ نے اپنی زبان پر کچھ زیر لب پڑھا، پھر گائے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیر پہ رکھا اور پھر اس کے بعد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ گائے اسی وقت زندہ ہو گئی اور آپ پھر اچانک بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ وہ خاتون ڈھونڈتے رہی وہ شخص کہاں گیا، کون تھا؟ لوگوں نے کہا عورت تو نے اس شخص کی قدر نہ کی، اور کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جانتی ہو کون تھے؟ وہ امام جعفر صادق تھے، رسول اللہ کے شہزادے تھے۔ تو یہ بہرحال مردوں کو جلانا۔ آپ ایک مقام پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، فرمایا کیا تم وہ معجزہ دیکھنا چاہو گے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا؟ لوگوں نے کہا امام کون سے معجزے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ فرمایا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کی پروردگار تم مردے کیسے جلائیں گا؟ تو اللہ نے حکم دیا 4 پرندوں کو لاؤ، ان کو کاٹو، قیمہ بنا دو، مختلف پرندوں کو ملا کر سارے قیمہ مکس کر دو، پھر الگ الگ جگہ رکھو، پکارو تو زندہ ہو جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ مردے کیسے جلائے گا۔ اگر تم چاہو تو جو ابراہیم نے دیکھا تھا پرندوں کے زندہ ہونے کا منظر، وہ منظر میں تمہیں دکھا دوں۔ لوگوں نے کہا امام ضرور دکھائیں۔ تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز دی اے مور حاضر ہو جا۔ تو لوگ کہتے، راوی کہتے قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ایک مور آواز لگاتا ہوا آیا۔ پھر آپ نے کہا باز تو بھی حاضر ہو، اے کوا تو بھی حاضر ہو، اے کبوتر تو بھی حاضر ہو۔ 4 پرندوں کو آواز دی، چاروں آئے۔ آپ نے ایک پرندے کو پکڑا، ذبح کیا اور پھر ان کی گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دی، سارے گوشت کو قیمے میں تبدیل کر کے مکس کیا، ملایا، کہا یہ چاروں پرندوں کا اب قیمہ مل چکا، 4 حصوں میں مختلف جگہ پر یہ گوشت رکھ دو۔ ان کے ساتھیوں نے رکھا اور پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر زیر لفظ کو دعا کی اور پھر کہا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ بس لوگوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ پرندوں کا گوشت ہوا میں معلق ہوا، جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ آپس میں ملا، پھر ان کے اوپر چمڑیاں آئی، پر آیا، پھر وہی پرندے زندہ ہو کر امام جعفر کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ تو مردے جلانے کی بھی یہ بہت ساری کرامتیں امام جعفر صادق کی موجود ہیں۔ اور اخلاق و سیرت کا عالم یہ تھا، بس 2-4 باتیں یہیں ختم کرنے پہ آ رہا ہوں میں،
اخلاق کا وہ عالم جس کو اتنی قدرت ہو، اخلاق اتنا، اگر ہمارے یہاں دو چار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا پاور آ جائے تو گھمنڈ آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی رہتا ہے نا تو لوگوں میں افواہ پھیلا کے رکھتے ہیں ہمزادے میرے پاس، سمجھ رہے، دو چار منتر جنتر جان لیے تو سمجھتے کہ بہت بڑے کیا بن گئے، پتہ نہیں اللہ کے ولی بن گئے کیا بن گئے، تو گھمنڈ آ جاتا ہے. اب بتائیے جس کے پاس یہ پاور ہو، کتا بنا دے، مردے کو زندہ کر دے، جانوروں کو حیات بخش دے، اتنے طاقت کے بعد گھمنڈ ہونا چاہیے نا. مگر کردار، اخلاق وہ امام جعفر کا تھا. یہ اماموں کی وراثت تھی. سیرت، ایک مرتبہ آپ نے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، غلام کام کے لیے گیا، بہت دیر ہو گئی لوٹا ہی نہیں، تو امام جعفر اس کی تلاش میں نکلے کہ آخر غلام رہ کہاں گیا. دیکھا تو بیچارہ تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا. تو آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے، ایک لات مارتے غلام کو، کہتے مردو تجھے کام کے لیے بھیجا یہاں سو رہا ہے. بلکہ آپ نے لات نہیں ماری، گھر تشریف لائے اور پنکھا لے کر جاتے اور اس کا پنکھا جھلنے لگے. جب اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی تو اچانک اس کی نیند کھلی کہ بھائی موسم تو گرم تھا، یہ ہوا کتنی اچھی لگ رہی ہے. آنکھ کھلی دیکھو تو امام جعفر پنکھا جل رہے. گھبرا گیا، کہا امام میں آپ پہ قربان، للہ مجھے معاف کر دے. فرمایا کوئی بات نہیں، اتنی دیر سو لو جتنے میں تمہیں سکون مل جائے تاکہ میں تمہیں پنکھا جل. حضور آپ مجھے شرمندہ کر رہے. کہا ہے غلام کیا تو میرا دینی بھائی نہیں ہے؟ آخر تو بھی تو میرے لیے پنکھا جلتا ہے، اگر میں نے ایک بار جل دیا تو کون سی بڑی بات ہو رہی. یہ اخلاق تھا. اور یہ اخلاق کی انتہا قسم خدا کی اس واقعے کے بعد میں کہتا ہوں اخلاق ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے سارے اخلاق ایک طرف رکھ دو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا یہ ایک واقعہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے، سارے اخلاق پر بھاری ہے. اور وہ اخلاق کا اعلیٰ منظر یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں حکم دیا اپنی لونڈیوں کو، اپنی کنیزوں کو کہ خبردار چھت پر مت جانا. اب چھت پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ بدنگاہیاں ہوتی ہے. چھت پہ عورتیں جائے تو پھر دوسرے چھت والے بھی گھورا گھاری کرتے. آپ کی کنیزیں بھی جو تھی بڑی حسین و جمیل ہوا کرتی تھی، تو آپ نے اپنے کنیز کو منع کیا خبردار چھت پہ نہ جایا کرو. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کے ایک صاحبزادے تھے، بڑے چھوٹی عمر کے تھے، دودھ پیتے بچے تھے. تو امام جعفر کی جو اہلیہ تھی، شریک حیات تھی، ان کا نام فاطمہ تھا. بچہ رو رہا تھا، گرمی کا دن تھے، گرمی کے دن گرمی کی کچھ شدت زیادہ تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، بچہ رو رہا تھا. تو حضرت فاطمہ امام جعفر کی اہلیہ محترمہ نے کنیز کو بچہ دے دیا اور کہا کہ جائے، یہ رو رہا ہے، گرمی سے پریشان ہے، اس کا کچھ دل بہلا دے. اب کنیز وہ بچے کو بہلا رہی ہے، آوازیں لگا رہی ہے، کچھ عربی اشعار سنا رہی ہے، گا رہی ہے، لیکن بچہ ہے کہ رونے خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں. تو کنیز کے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو امام جعفر گھر میں ہے نہیں، چلو چھت پہ لے کے چلتے ہیں، وہاں کچھ اچھی سرد ہوا بچے کو لگیں گی تو شاید بچہ خاموش ہو جائے. تو حکم کے خلاف آپ نے منع کیا تھا. چھت پر بچے کو لے کر پہنچتی ہے اور بچے کو بہلانے لگی. اب اس کے بعد جب بچے کو ہوا، اچھا موسم، خوشگوار موسم محسوس ہوا، بچہ خاموش ہو گیا اور گہری نیند سو گیا. کنیز پھر اب زمین اترنے لگی. اتفاق کی بات کہ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور اسی وقت امام جعفر صادق گھر میں داخل ہوئے. بس جیسی اس کی نگاہ امام جعفر پڑی، ایک دم خوف طاری ہوا کہ اب امام دیکھیں گے تو مجھے بہت بری طرح ڈانٹیں گے. اس خوف کے عالم میں بس ایسی گھبرائی کہ پیر پھسلا، بچہ اس کے ہاتھ سے گرا. اب بچہ چھت سے زمین پر آتا اور اسی وقت بچے کا انتقال. اب کنیز کانپ رہی ہے. بتائیے اگر کسی نوکرانی سے ہمارے بچے کی موت ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ اس کا کیا کریں گے آپ ذرا تصور کیجئے. کنیز کو لاٹے ٹھوسے مارنا شروع کر دیں گے، پولیس بلا لیں گے. مگر امام جعفر نے جیسی دیکھا، ایک لمحہ بچے کو دیکھتے، ایک لمحہ کنیز کو دیکھتے. اب اس کے بعد فرمایا کنیز جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. کنیز حیران تھی تو کہتی ہے کہ امام میں نے آپ کے بچے کو ہلاک کر دیا اور آپ نے مجھے آزاد کیا. کہا کہ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا. جس شخص کی، جس نفس کی موت کا جو وقت ہے وہ وقت تو اسی وقت مقرر ہے. مجھے غم اس بات کا ہوا کہ تجھ پر میرا خوف اتنا طاری ہوا کہ خوف کی وجہ سے تیرا دل اتنا دھڑکا کہ تیرے ہاتھ سے بچہ چھوٹ گیا. تو جو خوف کی وجہ سے تو کچھ دیر مجھ سے گھبرائی، اس کا کفارہ یہی ہے کہ تجھے آزاد کر دیا. اب بتائیے اس سے بلند اخلاق اور کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ امام جعفر صادق کے اخلاق کے عالم تھے. کافی وقت ہو گیا، بہرحال چلیے پولیس کے ہم شکر گزار ہیں کتنا وقت دیا، حالانکہ قانون کے حساب سے تو جلدی ختم کرنا چاہیے. لیکن بہرحال آج کی اس مجلس میں میں بھی آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آج آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور اپنے امام جعفر صادق کے فضائل اور ان کے کمالات، ان کے علوم و فنون کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو، اس مجلس کو قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس بزم کا انعقاد کیا ہے ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام بچوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا